وسنوری مرسل نبی محترم احمد مصطفیٰ شفیع صادق علماء کے حضرت اسرہ سرور کائنات فخر موجودات ورشد تخلیقی کائنات مسلح کائنات روحی کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات تاجداری مدینہ روحی کلبوشی احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرش درود و اسلام کا نظرانہ عقید پیش کرنے تو بعد وجول احترام معزز سامعین و حاضرین محترم بزرگ و عزیز دوستو نوجوان ساتھیو پیارے بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرات، خلق کائنات لا تعداد و شکری اس اللہ کی حسین نے مطلب پھر میری تیری زندگی کے اندر یہ یوم سعید عید الاضحیٰ ددی سالوں عطا فرمایا ہے، اور اس اندر اللہ رب العالمین نے اپنی حمد و ثنا کرن دی، اللہ رب العالمین نے اپنی بڑائی اپنی کبریائی بیان کرن دی، اللہ رب العالمین سب توفیق عطا فرمائی۔ حاضر محترم، آج دے دن سب تو زیادہ جس ہستی دی یاد مسلمانہ دے قلوب و اذہان دے اندر وابستہ ہے۔ آج دے دن دی مناسبت دے نال او ذات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، اس واسطے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، محبوب کتاب دے وچ ابراہیم کا ذکر کرو، کتے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اسماعیل کا ذکر کرو، کتے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو۔ مختلف انبیاء کرام دا خالق کائنات نے ذکر کرن دا حکم دیتا ہے کہ کتاب دے وچ یعنی کہ قرآن دے وچ انہاں دا ذکر کرو، انہاں دا نام لو، انہاں نو یاد کرو۔ لیکن کدے قرآن دے وچ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر کرن دا اس طرح اللہ رب العالمین نے حکم نہیں دیتا جس طرح خالق کائنات نے دیگر انبیاء کرام دا حکم دیتا ہے۔ میرے مالک خالق کائنات جن دے صدقے سارے نبیوں نے نبوت عطا کیتی، رب العالمین اس محبوب دے متعلق اس طرح دے الفاظ تو ذکر نہیں فرمائی، ارشاد نہیں فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی طرفوں جواب کیے کہ میرے بندے تسی ابراہیم علیہ السلام دا، اسماعیل علیہ السلام دا، ادریس علیہ السلام دا، دیگر جتنے بھی انبیاء کرام ہیں انہاں دا ذکر کرو، باقی رہ گئی میرے محبوب دی بات۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا رہ گئی میرے محبوب دی بات تے میرے محبوب کا ذکر کسی کا محتاج نہیں، اپنے محبوب کا ذکر میں تے میرے فرشتے کر رہے ہیں، میرے محبوب کا ذکر بلند و بالا ہو گیا۔ اس واسطے اج دا جڑا یوم سعید جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دی
وہ عظیم قربانی ویسے بھی اللہ دے خلیل اللہ رب العالمین نے بڑے امتحانات کے اندر مبتلا کیتا ہے اللہ دے خلیل اللہ رب العالمین دی بارگاہ اندر بڑے ہی کامیاب ہوتے نظر آئے ہیں جن میں قرآن دی آیت کریمہ تعالی سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے بندے کو خطاب ہے کہ میرے بندے میں تینوں ضرور آزماؤں گا، تینوں ضرور پنج امتحانات اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائے کہ میرے بندے میں تینوں ضرور آزماؤں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، پہلی چیز اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی کہ میرے بندے تیرے تے خوف مسلط کر کے تیرے آزماؤں گا۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تے بھوک مسلط کر کے تیرے آزماؤں گا کہ میرا شکر کرنا ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالاں دے وچ کمی کر کے امیر و غریب کر کے تینوں آزماؤں گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور جاننا دے وچ کمی کر کے اللہ رب العالمین فرما دے کہ تینوں آزماواں گا۔ والثمرات، اور تیری زندگی دا جڑا قیمتی سرمایہ تیری اولاد ہے وہ لے کے تینوں آزماواں۔ اس تو بعد جے تو کامیاب ہے تے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انہاں دے واسطے پھر خوشخبری سنا دے۔ اللہ رب العالمین نے یہ دیکھو نا جی چھوٹی عید ہے ان دا ایک ہی دن ہوندا ہے صحیح تے جی ویسے اسی نہ لے لیے ڈر مر علیحدہ بات ہے، لیکن جی یہ بڑی عید ہے جی یہ لنگر والی عید ہے اسے کہہ سکتے ہیں کھان پین دی جی تے یہ بھی کہ خالق کائنات نے صرف پہلے دن نہیں جب پہلے دن نہیں کر سکتا دوسرے دن کر لے قربانی، دوسرے دن نہیں کر سکتا تیسرے دن کر لے۔ یہ خالق کائنات نے 3 دن رکھے نے قربانی، 3 دن رکھے نے تے 3 دن ہی رولے والے 10ویں 11ویں تے 12ویں۔ کوئی بندہ کہے جی میں کوئی بندہ کہے 10ویں 11ویں 12ویں میں غوثے پاک دی 11ویں نہیں کھاندا تے اللہ رب العالمین فرماتا نہ کھا آلے تے عید الاضحیٰ دے دن ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ میں 10 محرم دی امام حسین دی میعاد نہیں کھاندا فرمایا آلے تے 10ویں 11ویں تے 12ویں۔ کوئی کہے میری کریم آقا علیہ السلام دے میلاد دا منکر کبھی کہ نہیں میں کریم آقا علیہ السلام دے میلاد اجر تبرک کے خوشی دا جی چیز وہ میں نہیں کھاندا تے خالق کائنات نے فرمایا نا ویسے جی مرضی انکار کرتا ہے لیکن عید الاضحیٰ دے قوم دے اے تینوں ان دناں دے وچ تینوں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی مناسبت دے نال جڑی 10ویں ان دے وچ بھی تینوں کھان عطا کراں گا تے 11ویں ان دے وچ بھی تے 12ویں میرے کریم آقا علیہ السلام دے میلاد دے مناسبت دے نال ان 3 دناں وچ ویسے کوئی بندہ جویں مرضی انکار کردا رہے اللہ رب العالمین نے یہ 3 دن رکھے ہی رولے والے نے تاکہ جڑا منکر ہے جڑا انکار کرنے والا ہے وہ بھی ان دناں وچ 10ویں بھی کھائے 11ویں بھی کھائے تے 12ویں بھی کھائے۔ بولو حضرت سبحان اللہ، توفیق والا بولے سبحان اللہ، جنہوں سبحان اللہ کہنا چنگا لگو بولے باقی رہن دو۔ خالق کائنات نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
ضرور پانی امتحانات واس بابا گئے اے پنجے امتحان اللہ دے خلیل اے جناب ابراہیم علیہ السلام دے آگئے اے پنجے امتحان آگئے پنجے امتحان اللہ دے خلیل اے پنجے امتحان پاس کر دیا 120 سال لگ گئے 120 سال دے دے ایک پنجی امتحان اللہ دے خلیل دے آئے ایک پنجی امتحان آئے ایسی مزیداری دی بات ہے اے صدقی جوان کرنی والے دی تربیت تو میرے کریم آقا علیہ السلام دی تربیت تو صدقی جوان 120 سال اللہ دے خلیل دے پانی امتحانہ میں گزر گئے اے لیکن اے ادھر 120 سال میں اے میرے کریم آقا علیہ السلام نے کیسی تربیت کی تھی ایک پنجے امتحان میں پنجے امتحان میں 7 محرم کو شروع ہوئے ہیں 7 محرم کو بھی دور دی بات ہے 9 محرم کو شروع ہوئے ہیں 10 محرم دی اثر نہیں ہونے کی امام حسین نے پنجے امتحان اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر کٹھے ہی آپ دے آ گئے ہیں پنجے امتحان کٹھے ہی آ گئے ہیں اے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر پنجے امتحان دے پرچے انہیں خوش اسلوبے دے نال اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر حل کر کے میرے کریم آقا علیہ السلام دی ایک دعا دے نال اچھے نمبرہ دے نال کامیابی حاصل کر لئیے اللہ رب العالمین کے عشق دے مسلمان کی دل سبق ملتا ہے کہ رہتے ہوئے کہ ہر چیز اللہ کے نام کو قربان کرتے ہیں بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات جتنی چیز میرے مالک میں کسی چیز دا مالک نہیں جو کچھ بھی کل ہے سب ہر چیز میں تیرے تو قربان کر دے اگر اس دن کے وچ ایک جذبہ مسلمان دے سینے دے دل دے اندر پیدا ہو جائے تو اس دن کا حق ادا ہے اگر یہ دن آئے لیکن پھر بھی اسی اللہ دے نام تو اپنی ہر چیز قربان نہ کر سکیں تو پھر اس سارا کا سارا دل یہ لب لباب ہے کہ اللہ رب العالمین دل بندے دل کتنی محبت کتنا عشق سلطان العارفین حضرت سلطان باہوئے سے دائی نقشہ کھینچتے ہیں آپ عاشق ہوئے عشق کمالی عاشق ہوئے عشق کمالی دل رنگی باغ پہاڑا واقف ہے کل اسرار
خالق اس رازق دے بادشاہ، ہر چیز میرے مالک خالق کائنات ہے۔ فرمایا کہ میرے بندے پانچ امتحانات ہوتے بادشاہ اللہ دے خلیل خالق کائنات ہے۔ بڑھاپے دی عمر اللہ رب العالمین دی بارگاہ عرض کر دے کہ کر دے جو پانچ امتحان ہیں، چاراں دا ذکر نہیں، پنجویں امتحان دا ذکر ہے۔ بڑھاپے دا تقریباً 120 سال دی ہے، یہ اللہ دے خلیل نے اللہ رب العالمین دی بارگاہ سے کیس کر دے۔ اللہ دے خلیل عرض کر دے کہ ربی حبلی من الصالحین، اللہ دی بارگاہ عرض کرتے رب العالمین ربی حبلی من الصالحین، من الصالح سے نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ دے نبی دعا مانگ کے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دس دیتا کہ اللہ دی بارگاہ اندر دعا مانگو تے بیٹے دی بلکہ صالح تے نیک بیٹے دی دعا۔ جدوں بھی دعا ہوگی اللہ رب العالمین دی بارگاہ اندر نیک تے صالح بیٹے دی دعا۔ اگر تیری اولاد اس واسطے کہ تیری اولاد نیک ہے تین دنیا بچ بھی سکون ہے، اور تین دنیا کو جان تو بعد نیک بیٹا چھوڑ گیا دنیا بچ تے تیری قبر بھی ٹھنڈی ہے، تیرا حشر بھی تیرے اللہ العالمین نے تیرا بیڑا پار دنیا تو چلا گیا ہے، نیک بیٹا چھوڑ گیا ہے، وہ جتنی نیک اعمال کرتا جا رہا ہے تین قبر میں اللہ العالمین ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اولاد ایسی نعمت ہے کہ اللہ کے نبیوں نے دی۔ اولاد یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ دی بارگاہ میں مانگ کے دی۔ اس سے بات سے میں صاحب فرماتے ہیں سکھ پتراں دی ڈاڈی ہے جی آنکھ لوگوں سے آلیا اے میوہ نبیاں بھی مانگیا کر کر گزر بہار اللہ رب العالمین دی بارگاہ سرتے ربی حبلی من الصالحین، رب العالمین نے بیٹا عطا فرمایا، اللہ رب العالمین نے بیٹا عطا فرمایا۔ جس طرح کا منگیا سے اللہ رب العالمین نے اس سے طرح کا ایک بیٹا عطا فرمایا۔ جب بیٹا عطا کیتا ہے ان کی بیٹی دی خوبصورتی کتنی سورج واگے نورانی نظر نگی جاوے پتھر دلوالا اکھی پانی آوے اللہ رب العالمین بیٹا دا کیتا ہے، اے ربی حبیب من الصالحین اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا دا کیتا ہے۔ اے جدوں بیٹا مل گیا ہے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر اے فرشتہ نے ابتدار کر دی الہ العالمین ابراہیم تیرا خلیل ہے، ابراہیم تیرا خلیل ہے، لیکن اللہ دے خلیل بیٹے نو چوم رہے نے، چوم رہے نے کدی موڑیا دے بٹھا کے پیار کرنے کدی چوری دے بٹھا کے کدی پیار کرنے چومرے نے فرشتیاں نے کیا الہ العالمین اے خلیل تیرا ہے، لیکن اپنے بیٹے دے نال پیار کرن دے آئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے فرشتیوں یہ خوشی کی کہہ رہے ہو خلیل میرا ہے، بے شک خلیل میرا ہے، لیکن بیٹے دے نال پیار کرن دے آئے۔ اللہ نے فرمایا فرشتیوں تسی کی کہندے ہو اے میرا خلیل اینو میرے نال سچی محبت ہے، اگر میں اینو خواب دے وچ اپنے بیٹے نو ذبح کرن دا حکم دے دیتا اینے دیر نہیں لگی
نے سیوا کر دینا بیٹے کو یہ خواب جڑا ہے اللہ نے خلیل ستے نے خواب جمن کی دیکھتے ہیں ایک اللہ رب العالمین قربانی کا حکم دے رہا ہے صبح اٹھے نے کئی اونٹ سیوا کر دیتے ہیں اگلی رات پھر سنتے ہیں پھر بھی اللہ رب العالمین کا حکم ایک ہی دیکھا ہے کہ اللہ رب العالمین قربانی کا حکم دے رہا ہے پھر صبح اٹھے نے کئی گاواں سیوا کر دیتی ہیں اگلی رات پھر حکم میں کئی دمبے سیوا کر دیتے ہیں اگلی رات کی دیکھتے ہیں ایک اگلی رات کی دیکھتے ہیں ایک اپنے بیٹے کو لٹا کے سیوا کر رہے ہیں ایک خواب دیکھا ہے اس کو پہلے اللہ کے خلیل جب بیٹے جب پیار کر رہے ہیں حضرت سارہ سلام اللہ علیہا آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کا زیادہ رجحان ہوتے حاضرہ دے والے قدرتی چیزیں بندے دیا دو بیویاں ایک دی اولاد نہ ہوئی تے بندے دا زیادہ رجحان اولاد والی بیوی کا حضرت سارہ سلام اللہ علیہا آپ نے عرض کی کہ انہوں میری بچے ہیں تے بچے دی ماں نو میرے تو دور کر دیا اللہ رب العالمین دی بارگاہ میرے مالک کی امتحان ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے خلیل جویں سارا کی انہوں نے لے لیا مان تے بیٹے نے لے لیا کچھ کھجوراں کچھ پانی کچھ ستو نال لے کے چل پے چلتے جتھے اج مکہ ہے اتھے آ کے پتر تے دی والدہ نیچے اتاریا آپ پتر دا حکم نہیں کو جیڑے کوئی ستو جیڑے کچھ کھجوراں جب پانی نہ لے کے آئی نہیں آتا دے دیتا ہے دے کے تے آپ مڑن لگی پوچھتی بیوی پوچھتی کدھر جا رہے ہیں کیونکہ بولن کا حکم نہیں کہ بولنا رہنا جب اشارہ ملیا کہ میں جا رہا ہوں سانو کہندے سے اللہ جب اشارہ کیتا تے بیوی کہندی ٹھیک ہے اگر اس مالک کے سبوت سم کر کے چلیے تو سانو ضائع نہیں ہون دے گا سانو ضائع نہیں کرے گا بہرحال اتنی بات ہے کہ اللہ نے خلیل چھوڑ کے اپنے بیٹے نے جڑی اندازہ کرو بڑھاپے دی عمر وچ اللہ رب العالمین نے بیٹا عطا کیتا ہے بیٹا عطا کیتا ہے تے پھر انہوں اپنی نظروں کو اوجھل کر رہے ہیں کہ کتنا ایک عظیم امتحان ہے جب اپنی اللہ دے لیکن اللہ کا حکم سے جدا کر کے موڑ لگے تھوڑا یہ اوڑ دے وچ ہو کے اللہ رب العالمین دی بارگاہ میں خالق کائنات دی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اے میرے کریم میں اپنی اولاد ہوں عند بیتک المحرم تیرے گھر دے قریب چھوڑ جلیا اے جتھے نہ پانی نہ کوئی کھان دی چیز اوتھے چھوڑ کے چلیا اللہ دے خلیل ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم اے میرے مالک نماز قائم کرنے والا بنائیں ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم اے تے لوکاں دے دل انہاں دے ول پھیر دوی اللہ دے خلیل ایسی دعا مانگی جتھے کوئی اس میں پانی نہیں جتھے کوئی کھان دی چیز نہیں اللہ دے خلیل نہیں دعا اللہ نے ایسی قبول کیتی ہے اج دنیا دے جتنا کسی جگہ تو جڑا پھل نہیں ملتا اللہ دے خلیل نے دعا کیتی ہے انہوں پھلاں دا رزق عطا کری دنیا دے کسی کونے تو جڑا پھل نہ ملے مٹیوں میں جائے گا اے اللہ دے خلیل نے ایسی کیتی ہے میرے مالک
دنیا کو انہاں دے ول پھیر دے اج تسی دیکھو پوری دنیا تو لوگ پوری دنیا کے 4 چھپے ملکاں تو لوگ اج مکہ مکرمہ جا رہے ہیں بیت اللہ دا حج کرنے واسطے جا رہے ہیں کتنی تڑپ مسلمان دے اندر کہ میں جا کے اللہ رب العالمین کے گھر دا حج کرا کتنی شہادت عزیز نے من باہر ہاتھ چھوڑ کے اللہ دے قریب چلے گئے نے 1 مہینے تو بعد پتر نو ملن واسطے آندے نے صبح ملک شام کو چاہتے ہیں دوپہر ویلے مکے پہنچدے نے پتر دے کول رہندے جدوں شام دا ویلا ہوندا ہے پھر ملک شام دے ول واپس چلے ٹر پیندے نے عزیزاں من اسی طرح دی روٹین مہینے دے بعد پتر نو ملن آندے نے یہ مہینے دے بعد حتیٰ کہ جدوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خواب دکھایا ہے کہ میرے خلیل میری رات وچ اے جڑا تیرا پتر ہے تینوں بڑا پیارا ہے میری رات وچ قربان کر فلما اسماعیل علیہ السلام اللہ فلما بالغ معه السعی دوڑن دے قابل ہو گئے تو اللہ نے فرمایا میرے خلیل یہ بھی پتر جڑا میری رات قربان کر کے بنا ہے اللہ دے خلیل جب یہ خواب دیکھا تے کتنی آزمائش ہے لیکن مالک کی خاطر ہر چیز قربان کرنا میاں صاحب فرماتے آسے آسے عمر گزاری آسے آسے عمر گزاری تھلے دکھ ہزارہ مالی باغ میں ویکھن دیندا آیا جدوں ہویا ہے اللہ نے فرمایا میرے خلیل قربان کر دے میرے نالو اپنی لال قربان کرے اللہ نے خلیل آئے پتر دے نال منظور ماذا ترا میرے لال میرے بیٹے میں خواب دیکھ آئے تینوں میں اللہ دے نادے ذبح کر اللہ دی رات اندر اے پتر کہنے لگائے ہن ماں بھی دیکھ رہی ہے پتر تیرا باپ کی مشورہ کر رہا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ دعا مانگ رہی ہے اے میرے مالک میرے پتر کو کامیابی عطا کری کہ میرا پتر فیل نہ ہو جائے لیکن لوگوں کا بھی کہنا ہے ماں کی تربیت صحیح نہیں سی خون دے چنگا سی باہر آئے لیکن اللہ دے خلیل جناب اسماعیل علیہ السلام نے بیٹے نے پوچھا ہے کہ میرے بیٹی انی اصبحو کا فانظر ماذا ترا میرے بیٹی کا تیرا کی خیال ہے بیٹا کی نیند یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین ابا جی جیڑا تم ہوگا مل جائے انہوں ہی کرو انشاءاللہ میں صابرہ وچوں پاؤ گے صبر کرنے والے میں پاؤ گے کیا بات ہے کہ یہ فیضانی نظر تھا یا کہ مقدر کی کرامت تھی علامہ اقبال بولے نہیں یہ فیضانی نظر تھا یا کہ مقدر کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو ادا
55 10,000 روپیہ دے کے فیساں دینا ہے، پھر جا تک 55,000 اکیڈمی دا فیساں دینا ہے، اے میرا بچہ تعلیم حاصل کر لے، اے تعلیم حاصل کر لے، اے لیکن پھر بھی تمہارے بچیاں تے اے کوئی یقین نہیں، ایمان نہیں، میرا بیٹا کیا فرما بردار نکلے گا کہ نہیں، آج تینوں پتا ہے، لیکن قربان جاوا اللہ دے خلیل نے اپنے بیٹے کو نہ کسی مدرسے بھیجائی، نہ کسی کالج بھیجائی، نہ کسی یونیورسٹی میں بھیجائی، کسی ادارے میں نہیں بھیجا، لیکن دیکھ اللہ کے خلیل دے سامنے بیٹا کتنا مؤدب ہے، کتنا مؤدب ہے، آج باپ دے سامنے اولاد جڑی ہے بول پینی ہے، کوئی ذرا سی تکلیف آ جائے باپ دے سامنے بولنا شروع کر دیتی ہے، لیکن آ میری ملت دی نوجوانا غور کر اے دیکھ اج دا دن سبق ملتا ہی اللہ دے خلیل دے سامنے اسماعیل علیہ السلام نے یہ کس قدر اپنی باپ کی سامنے کس قدر حکم منن کا حکم دیتا ہی، کس طرح عمل کر کے دکھا دیتا ہی، نوجوانا آج چاہنا ہے اللہ کی رضا مل جائے، اللہ میرے تے راضی ہو جائے، پھر باپ کی اطاعت کر لے، باپ کا حکم مان لے، اے میرے دلی باقا فرمان دی باپ دی جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر اس چاہتا ہے جنت میں داخل ہو جائے، پھر باپ کے حکم دے کے کبھی چورا نہ کریں، ہر کام جڑائے باپ دا جو باپ حکم دے اللہ دے رسول دی مرضی دے مطابق انہوں قطن کدے بھی برے انہوں کدے بھی منع نہ کریں، کدے بھی حکم توڑے نہ کریں، باہر العزیز من اللہ دے خلیل نے اپنے بیٹے کو فرمایا ہے بیٹے میں اے خواب دیکھا ہے بیٹا کی طرف جو حکم میرے کو کر بیٹے مان کے بیٹے تیار کرتے ہو، بیٹے نال لے کے اللہ دے خلیل بنا کے سماج کے تیر شیلا کے سرمالات ہیں جی شوقی کی تائشی اسی دعوت چلنے ہیں کسی داؤد والے نے بولایا بنا سماج کی سب کچھ تیار کر کے اللہ دے خلیل لے کے ٹر گئے، وادی مینار وچ جدوں چلے گئے اوتھے جا جدوں بیٹے نوں لٹایا ہے بیٹا ذبح ہونے واسطے تیار ہے تے باپ ذبح کرنے واسطے تیار، اے دیکھ اللہ دی ہے اللہ دی کتنی فرما برداری جو انہاں ہستیاں دے وچ، فرشتے نے کیا کہ رب العالمین تیرا خلیل ہے لیکن پیار بیٹے نا، اللہ نے فرمایا فرشتے لو تو منظر دکھا دکھا، باپ نے لٹا لیا بیٹا لے گیا ذبح ہونے واسطے، جدوں تیار ہے چھری بڑا تیز کیتا ہے تے بیٹے نوں تکلیف نہ پہنچے، تیز کر کے اللہ دے خلیل نے چھری جڑی ہے بیٹے دی گردن میں رکھ دی، جدوں بیٹے دی گردن تے چھری چلا دی، چھری کٹن دا نام نہیں لے لیا، نہ وہ پتھر اونٹے دی چھری ماری ہے، پتھر دو ٹکڑے ہو گیا ہے، چھری کہنے لگے چھری پتھر کر دیتا ہے تے میرا اسماعیل کا جڑا گلا ریشم ورگا نرم ہے وہ نہیں کٹ دے، چھری بازوان ہاتھ چکی تھی، اے اللہ دے خلیل اس میں ایک باری ہے ذبح کرن دا پہلے وہ رب جلیل 70 باری حکم دے دے کہ جے میرے اسماعیل کا ایک بال میں قتل گیا تینوں دوزخ میں ساڑ دے، اللہ دی خلیل جناب اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ دی پھر خالق کائنات ہے تنبا بھیجے جنت جو جناب جبریل علیہ السلام کیونکہ اکھاں تے پٹی بنی دی جنت شبی پھر بھی آپ نے لیا کہ اسماعیل علیہ السلام نے فرض تے تھلے تنبا رکھ دیتا ہے اور تنبا ذبح ہو گیا، جب تنبا ذبح ہو گیا تے اللہ دے خلیل بول کھڑے مسکرا رہے ہیں،
کول کھڑے مسکرانے نے تے اللہ دے خلیل نے اللہ رب العالمین دی بارگاہ اندر جدوں اپنے مصیبت اللہ رب العالمین نے فرمایا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ابراہیم خواباں سچیاں کر دکھائی اے تا زندگی مسلمان تیری اس عظیم یاد کو یاد کرتے رہیں گے اے تیری اس عظیم قربانی کو یاد کرتے رہیں گے اے اللہ رب العالمین دی خاطر اگر اپنا سب کچھ تن من تن دے نام کو قربان کر دیے اللہ رب العالمین کو زندگی عطا کر دے ہے کہ خالق کائنات کبھی مرن نہیں دیتا بندہ دنیا تو چلا بھی جائے یہی لبے لباب قربانی دا فلسفہ ہے کہ جب اللہ دے نام تو بندہ اپنی ہر چیز قربان ساؤ تے لا دے اللہ رب العالمین فرماتا یہ ہوئی نا اللہ رب العالمین فرماتا فذکرونی اذکرکم میرے بندے تو میرا ذکر کرتے میں تیرا ذکر کر رہا ہوں اللہ دے نام اپنی ہر چیز قربان کر کے بندہ دنیا تو چلا جاتا ہے اس تو بعد پھر اللہ رب العالمین کا ذکر شروع ہو جاتا ہے تا قیامت اس بندے کا نام اس کا ذکر اللہ رب العالمین مٹ نہیں ہے اللہ رب العالمین سن کما حقو یہ قربانی دا فلسفہ اسم اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے بیٹھے رہو نیت نماز انتظار کے قسمات معروف شکائیں